کیا عورتوں کا اجمیر شریف یا دیگر مزارات اولیاء پر حاضری دینا جائز ہے؟ بڑی اچھی بات کہے آپ نے اور بڑا اچھا سوال یہ ہے۔ سوال اس لیے کہ آج ہمارے اتر دناج پور سے اگر دیکھا جائے تو 2-3 بس جو ہے ہر سال جاتی ہے اجمیر شریف، اور سوال ہے اور بڑی اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ اچھی بات کہی آپ نے۔ دیکھیے، آپ کا سوال کہ عورتوں کا مزار شریف میں یا اجمیر شریف میں جانا کیسا ہے۔ دیکھیے، سوال آپ کا جو سوال ہے، پہلی فرصت میں آپ یہ پوچھئے ہم سے کہ جانا تو دور کی بات کہ وہاں ثواب کتنا ملتا ہے، یہ تو دور کی بات، بولیے کہ اس پر لعنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، میرے امام عورتوں کا مزار شریف میں حاضری دینا کیسا ہے؟ تو میرے امام نے فوراً فرمایا، میرے امام ارشاد فرماتے کہ یہ مت پوچھو کہ ان کی حاضری دینا یا ان کو ثواب ملنا، یہ مت پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کہ اس پر کتنی لعنتیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس پر میرے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت گھر سے ارادہ کر لیتی ہے کہ میں فلاں مزار شریف جاؤں گی یا اجمیر شریف جاؤں گی یا دیگر اولیاء کرام کے مزار شریف میں جائیں گے ہم، تو گھر سے ہی اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ ایک ولی کی بارگاہ میں جانا ثواب کا کام ہے، لیکن مذہب اسلام نے ہمیشہ عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جو آج تک کسی بھی دھرم میں، یہ ڈنگے کی چوٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے اندر وہ عورتوں کو وہ مقام نہیں ملا جو مذہب اسلام نے دی۔ تو پھر اب پھر ایک سوال پیدا ہو، تو پھر مزاروں پہ ایک اللہ کے نیک بندوں کے جو ہے کی بارگاہ میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ ہمارا اور ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ عورت ہمیشہ جو ہے پردے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، اور عورت کو ہمیشہ پردے میں رکھا جائے۔ اور جب کوئی بھی عورت مثال کے طور پر اجمیر شریف جانے کا جو ہے ارادہ کرتی ہے، تو آپ دیکھیں اجمیر شریف کم سے کم 8 سے 9 دن میں پہنچا کرتی ہے گاڑی۔ تو اب ان کے درمیان، ان کے بیچ میں کتنی ضرورتیں ہیں ایک انسان کے لیے، ایک عورت کو کتنی ضرورتیں پڑتی ہے، نہانا دھونا، قضائے حاجت کے لیے، استنجا وغیرہ، یہ تمام چیزیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو بارہا سنا ہے لوگوں کی زبان سے کہ لوگ جاتے ہیں تو اچانک کئی جگہ پہ جو ہے بس روک دیتے ہیں، اور وہیں پہ وہ عورت مرد سب مل کر کے کھلے عام جو ہے استنجا وغیرہ قضائے حاجت کرتے ہیں۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عورت پردے کی چیز ہے، تو یہ تمام چیزیں جب کریں گے، ایک عورت کرے گی، تو ایک غیر محرم جو آدمی ہے، جو انسان ہے، اس کو ضرور اس کی نظر میں آئے گا۔ جب اس کی نظر میں آئے گا تو یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے اتنے سارے گناہ اس جو ہے ہو رہے ہیں، اتنا گناہ ہو رہا ہے ایک، تو یہ تمام چیزیں کتنی غلط بات ہے کہ جس مذہب نے، جس نبی نے ہمیں یہ فرمایا کہ عورت ہمیشہ پردے میں رکھا کرو، عورت پردے کی چیز ہے، لیکن ہم اسی عورت کو ایک مزار شریف کے نام پر، اجمیر شریف کے نام پر 8 سے 9 دن کی جو ہے ایک لمبی مدت اور ایک لمبا سفر کو لے کے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے لوگ نہیں۔ میں نے تو دیکھا یہ ہے، سنا یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ لڑکیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ارے شریعت نے تو غیر محرموں سے بات کرنا بھی منع فرمایا۔ تو آپ ایک سفر، اور ہاں سفر کی اجازت ہے اپنے محرم کے ساتھ، ہاں، اور اگر وہ بھی محرم نہیں ہے لیکن 3 دن کی مسافت سے کم اگر ہو تو عورت جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں 92 یعنی 92 کلومیٹر جس کو کہا جاتا ہے، اگر دیکھا جائے تو 92 یا 96 کلومیٹر اس طرح ہوتا ہے 3 دن کی پہلے کے حساب سے۔ تو اتنے راستے میں اگر اس سے کم ہو تو عورت جا سکتی ہے، لیکن تنہا نہیں، اس کے ساتھ کوئی ہو، اس کے محرم میں سے کوئی ہو۔ اور یہ جو اجمیر شریف وغیرہ جانا، یہ تمام چیزیں چاہے کتنوں بھی یہ کر لے، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا مزار شریف میں جانا ناجائز و حرام ہے۔ تو اگر علماء اکرام فرما رہے ہیں کہ عورتوں کا مزار پہ جانا ناجائز و حرام ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں کی عورتیں جا رہی ہیں، بلکہ جا نہیں رہی ہیں، ان کے شوہر خود بول رہے ہیں کہ آپ جائیے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو ہمارے یہاں کی عورتوں کو، لڑکیوں کو خود ساتھ لے کر جاتے ہیں،
بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، ایسے مردوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے پھر آپ وہی بات کہہ دے، اور میں پھر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو بھی انسان مسلمان ہے، چاہے اس کی عمر کتنی ہی کم ہو یا کتنی ہی زیادہ ہو، ہر انسان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو مسلمان ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو جب اس کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، اور بارہا علماء کرام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس میں علماء کی کوئی دقت نہیں ہے یا علماء کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہاں، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اور یہ جو آپ بھیج رہے ہیں، اس کے شوہر، اس کا باپ، اس کی بیٹی، میاں بیوی یا بچے، جو جس کو بھی اجازت مل رہی ہے، تو آپ ایک چیز یاد رکھیے، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، قُوا انفسکم واہلکم نارا، کہ بچو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے پڑوسیوں کو جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایندھن جو ہے، اس کی جو لکڑی ہے، جلاون ہے، وہ انسان اور پتھر ہوا کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج ہم گناہوں سے بچانے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کی طرف اپنے آپ کو، اپنے فیملی والے کو مائل کرتے ہیں۔ جب آپ بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ علماء بیان فرماتے ہیں، علماء یہ بارہا تقریروں میں کہتے ہیں، ہمارے علاقے کے بڑے بڑے عالم دین مفتیان کرام اس پر جو ہے بڑی شدت کے ساتھ یہ تقریریں کرتے ہیں کہ عورتوں کا کسی بھی حال میں مزار شریف وغیرہ جانا جائز نہیں، تو پھر اگر یہ کوئی کر رہا ہے، یا تو ابھی تک اس کو شریعت سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر وہ اپنی ضد کی وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک بات بتا دوں، ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے، کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے گھر والے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو آپ اگر بھیج رہے ہیں، تو میری ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکتا ہوں، آپ اجمیر شریف یا کسی بھی مزار شریف میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اگر پوری زندگی جاتے رہے اور نماز آپ نے ایک وقت کی چھوڑ دی، تو اس کا یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ مزار شریف گئے تھے یا نہیں، لیکن سب سے پہلے میدان محشر میں اگر سوال ہوگا تو وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی بھی نفلی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ نماز ہمارے لیے بہت فرض عین اور امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بعد آپ جو چاہے کریں، لیکن عورتوں کا سخت میں بارہا کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حال میں عورتوں کا اجمیر شریف جانا، مزار شریف پر حاضری دینا، یہ ناجائز و حرام ہے۔